الرحمن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ۔ معراج شریف کی گفتگو ہماری ہوئی تھی، اس کے 3 حصے آپ لوگوں نے سنے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ آج چوتھا اور آخری حصہ ہے، کیونکہ اب موسم بھی گزر چکا ہے، شعبان شریف کا ماہ مقدس ہے، تو آج ہم اپنی گفتگو کلوز کرتے ہیں۔ صرف 2 باتیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ حدیث پاک میں نے اشارتاً دوسرے حصے کے اندر بیان کی تھی، آج میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ حدیث پاک کہ انس بن مالک اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک سنن نسائی کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے، اور نسائی شریف کا صفحہ نمبر ہے 76 76 اور 77 77۔ اوکے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتیت بداب فوق الحمار ودون البغل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس لایا گیا ایک سواری بدابہ، ایک سواری کا ایک جانور لایا گیا، فوق الحمار ودون البغل، وہ حچر سے بڑا اور یہ ایک دوسری چیز ہوتی ہے ڈنک، اس سے چھوٹا۔ تو خطوہ عند منتہا طرفہا، جہاں پر انسانی نظر کا اینڈ ہوتا ہے وہاں پر اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ یعنی یہ دیکھیں نا، یہاں سے آپ دیکھتے ہیں نا، تو جہاں پر آپ کی نظر کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر اتنا دور اس کا قدم، پہلا ایک قدم اس کا پڑتا تھا۔ یہ حدیث پاک میں پوری آپ کو نہیں سناؤں گا، بس جو حصہ مستدل ہے میرا وہی آپ کو سناؤں گا۔ فرقب تو میں اس کے اوپر سوار ہوا، وماہی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے؟ میرے ساتھ تھے۔ فسرت فقال انزل، فرمایا ہم آگے چلے تو مجھے ایک مقام کے اوپر پہنچ کر جبریل کہنے لگے انزل یا رسول اللہ، اتریے فصلی، اور آپ نماز پڑھیے۔ ففعلت، پس میں نے ایسا ہی کیا۔ فقال اتدری این صلیت؟ صلیت بطیبہ والیہا المہاجر، اے اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کس مقام کے اوپر نماز پڑھی؟ فرمایا نہیں جانتا، آپ بتائیں۔ تو کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ کے رسول، یہ آپ کا مقام ہجرت ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ طیبہ ہے، اس مقام کے اوپر آپ ہجرت کریں گے۔ پھر کہتے ہیں آگے بڑھے، ثم قال انزل فصلیت، پھر ایک مقام کے اوپر پہنچے تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے رسول رک جائیے، یہاں پر آپ نماز ادا فرمائیں۔ فقال اتدری این صلیت، اے اللہ تعالیٰ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ این صلیت، آپ نے کہاں پر نماز پڑھی ہے؟ صلیت بطور سینا، بطور سینا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول یہ طور سینا ہے، یہاں پر کلام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ کلم اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا تھا۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، قرآن کے اندر بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر کس سے گفتگو تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی تھی۔ تو وہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک مقام کے اوپر پھر آگے چلے، فرما ثم قال انزل فصلیت، پھر فرماتے ہیں ایک مقام کے اوپر پہنچے ہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جبریل علیہ السلام مجھے کہنے لگے اللہ کے رسول یہاں پر رک کے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول یہ کون سی جگہ؟ فرما آپ بتائیں کون سی جگہ؟ تو فرما بیت لحم حیث ولد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بس یہاں پر میں رکتا ہوں۔ فرما یہ بیت اللہ میں جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے۔ اب اس کی شرح کے اندر محدثین لکھتے ہیں، یہ حاشیہ سندھی ہے میرے سامنے، حاشیہ سندھی والے لکھتے ہیں ھذہ اصل کبیر فی تتبع آثار الصالحین والتبرک بہا والعبادت فیہا، فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے اندر دلیل ہے، یہ حدیث پاک اصل کبیر ہے، اصل بہت بڑا اصول ہے۔ کس معاملے کے اندر؟ تتبع بآثار الصالحین، نیک لوگوں کے آثار تلاش کرنا کہ اللہ کے نیک لوگ کہاں پر بیٹھے تھے، کہاں پر انہوں نے کھانا کھایا تھا، کس درخت کے نیچے بیٹھے تھے، کس مقام کے نیچے بیٹھے تھے۔ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے اندر اس کا ثبوت ہے، اور بہت بڑی اصل ہے اور بہت بڑی دلیل ہے، بلکہ آپ اس کو اصل الاصول کہیں۔ اب میری بات آپ سمجھ گئے۔ پھر کہتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں؟ وَالتَّبَرُّكُ بِهَا، اور اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جگہ برکت عطا فرماتا ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بیٹھتے ہیں وہاں پر کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ والعبادت فیہا، اور اس جگہ کے اوپر عبادت بھی کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں نا عیسیٰ علیہ السلام جس پتھر کے اوپر پیدا ہوئے، بیت اللہ جس کو کہتے ہیں، دیکھیں نا جس وقت حضرت مریم سلام اللہ علیہن کثیراً آپ کو جس وقت وہ درد شروع ہوا تھا تو آپ اپنی قوم قبیلے سے باہر چلی گئی تھیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور کے اوپر بغیر والد کے
بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا تھا، دنیا کے اندر تو ان کو خطرہ تھا کہ یہ تانے دیں گے لوگ وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں کریں گے، تو آپ پریشانی کے عالم میں نکل گئی تھی باہر، تو اس پتھر کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر پیدا ہوئے، وہاں پر کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، جس جگہ حضور نے ہجرت فرمانی تھی ادھر حضور علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کی جہاں پر اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی وہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ تو اس ساری گفتگو سے حدیث پاک سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہاں پر لیٹتے ہیں، وہاں پر بیٹھتے ہیں، یا جہاں پر دفن ہوتے ہیں اس جگہ کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، اس جگہ کے اوپر عبادت کی جا سکتی ہے، اس جگہ کے آثار کے اندر اس جگہ کو دیکھنے کے لیے جایا جا سکتا ہے۔ یہ خود آقا علیہ السلام کے دیکھیں فرمان سے ثابت ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نیک بندے جہاں پر دفن ہوتے ہیں تو اسی مقام کے اوپر قبر کو سامنے رکھ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ سائیڈ کے اوپر ہو جائیں، جس طرح آج کل اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے جو مزارات ہیں وہاں پر سائیڈ پر مسجدیں بنی ہوتی ہیں، تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ جو مسجد ہوتی ہے تو وہ مزار شریف کے احاطے سے باہر ہوتی ہے، تو وہاں پر تبرک بھی حاصل ہو جاتا ہے اور قبر سامنے بھی نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا اگر قبر سامنے ہو تو پھر کیا ہوگا، پھر اس طرح کہ وہ زمانے جاہلیت کے اندر جس طرح لوگ قبر پرستی کیا کرتے تھے، قبروں کی عبادت کیا کرتے تھے، ایک تو ان سے مشابہت ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی منع ہے۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی شخص سامنے سے گزر رہا ہو تو وہ شخص اپنے دل کے اندر یہ خیال نہ کرے کہ یہ بندہ قبروں کو سجدہ کرتا ہے، تو دیکھیں نا کسی مسلمان کو تہمت سے بھی بچانا، یعنی اس کے آپ کی وجہ سے اس کے دل کے اندر برے خیالات نہ ہیں، تہمت والی جگہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا بچنا چاہیے۔ جس طرح آپ کو یاد ہے نا وہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے نا کہ حضور علیہ السلام جس وقت حضرت صفیہ مسجد کے اندر آئی تھیں تو باہر نکلی تو کوئی شخص گزر رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے بلند آواز سے فرمایا یہ میری گھر والی ام المؤمنین ہیں، صفیہ ہیں۔ تو کیا مطلب تھا کہ ان لوگوں کے دل کے اندر کوئی خیال نہ گزر، وہ دل کے اندر کوئی خیال گزارتے تو پھر دار اسلام سے ہی وہ تو خارج ہو جاتے۔ تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں، حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں، حدیث پاک میں نے کہہ دیا، اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبروں کے سامنے عبادت نہیں کرنی چاہیے تاکہ کوئی شخص سامنے سے گزرے تو اس کے دل کے اندر کوئی برا خیال پیدا نہ، وہ آپ کے متعلق یہ نہ سوچے کہ یہ بندہ قبر پرست ہے، قبروں کو سجدہ کرنے والا ہے۔ برکت حاصل کرنا اور چیز ہوتی ہے، عبادت اور ہوتی ہے، لہٰذا سامنے قبر نہ ہو، سائیڈ کے اوپر جا کر آپ عبادت کریں، دعا کریں، وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کریں، برکت کی دعا کریں اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، یہ جائز ہے اور اس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ ایک بات اور بھی کرتا ہوں، دیکھیں یہ جو سفر معراج تھا تو اس سفر معراج کے اندر اس طرح ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ذات اقدس ہے انہوں نے جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تھا، میں نے آپ کو بتا دیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کلام کیا۔ میں نے آپ کو شروع کے اندر بتا دیا تھا نا کہ ہم اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو معراج والی رات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سار کی آنکھوں سے دیکھا، اور امام شارانی کے قول کے مطابق 18 سال لگاتار ٹکٹی کی باندھ کر ما زاغ البصر و ما طغیٰ کی شان کے تحت دیکھا ہے کہ حضور کی آنکھ 1 سیکنڈ کے لیے نہ دائیں ہوئی نہ بائیں ہوئی، اس شان سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، دیکھیں انہوں نے ایک تجلی دیکھی تھی پہاڑ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے نا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے دیکھنا ہے، مجھے دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ، آپ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ازل کے اندر یہ لکھ دیا تھا کہ میں ابراہیم کو اپنا خلیل بناؤں گا، موسیٰ کو اپنا کلیم بناؤں گا، اور رؤیت یعنی دیدار عطا کروں گا اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ تو ازل کے اندر اللہ تعالیٰ نے رؤیت حضور کے لیے لکھ دی تھی، کلام موسیٰ کے حصے کے اندر تھا، تو فرمایا تیرا حصہ تجھے مل گیا ہے، لیکن وہ جلالی پیغمبر تھے، بار بار کہنے لگے رب ارنی انظر الیک۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو اس طرح کرتے ہیں، وہ سامنے پہاڑ ہے، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اس پہاڑ کے اوپر میں اپنے نور کی ایک تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ کے اوپر سلامت رہ گیا تو پھر تو بھی مجھے دیکھ لینا، فَسَوْفَ تَرَانِي۔ لیکن ہوا کیا، فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اللہ تعالیٰ نے ایک نور کی تجلی ڈالی اور وہ صفاتی تجلی تھی، تھوڑی سی تجلی۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا انگوٹھے کے اوپر تھوڑی سی تجلی اللہ تعالیٰ نے، معمولی تجلی اللہ تعالیٰ نے ڈالی پہاڑ کے اوپر، تو پہاڑ سارا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے وہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلی دیکھ لی تھی، تو قاضی ایاز نے لکھا شفا کے اندر، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا تفسیر ابن کثیر کے اندر، امام سیوطی نے لکھا تفسیر در منصور کے اندر، فرماتے ہیں کہ اس تجلی کو دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کے اندر اتنا کمال آ گیا تھا کہ رات کے کالے اندھیرے، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، رات کے کالے اندھیرے کے اندر کالے پتھر پر چلتی ہوئی کالی چونٹی کو 30 میل دور سے موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیا کرتے تھے۔
تو دوستو اب سوچنے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صفاتی تجلی دیکھیں تو ان کی نگاہ کے اندر اتنا کمال آ جائے کہ رات کے کالے اندھیرے کے اندر کالے پتھر پر چلتی ہوئی کالی چونٹی کو رات کے اندھیرے میں 30 میل دور سے دیکھ لیں. تو جس محمد مصطفیٰ نے معراج والی رات 18 سال اللہ تعالیٰ کی صفاتی نہیں ذاتی تجلی کو دیکھا، 18 سال دیکھتے رہے اور ما زاغ البصر و ما طغیٰ کی شان کے تحت دیکھتے رہے، تھوڑی سی دیر کے لیے نہ آنکھ ادھر ہوئی نہ آنکھ ادھر ہوئی. تو مجھے خود بتائیں کہ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنا کمال رکھا ہوگا. بس اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.